توجہ میری طرف رکھیے. اب میں وہ بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی ہو. یہ کچھ باتیں میں ایسی کہہ رہا ہوں بھری محفل کے اندر، ان کو غور سے سنیے، کیونکہ زندگی کے سکون سے اس کا تعلق ہے اور زندگی ایک بار ملتی ہے. حضرات، پیر طریقت نواسہ مفتی اعظم حضور جمال ملت دامت برکاتہم العالیہ کی نکاح کے وقت کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جس سے بہت سارے گھر ٹوٹنے سے یعنی طلاق ہونے سے بچ جاتے ہیں. دوستو، یہ برادری کی بات ہے اور اکثر لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ جب سے ہم نے حضرت کی تقریر سنی ہے ہمارے گھر میں ایک چینج آ چکا ہے. تو آئیے گوندیا کی سرزمین پر پچھلے ماہ نواسہ مفتی اعظم حضور جمال ملت نے تیلی برادری کو بہترین نصیحت دیتے ہوئے عوام اہل سنت کو ایک بہترین پیغام دیا ہے. انٹروڈکشن کا زیادہ وقت نہیں ہے. ہمارا یوٹیوب چینل گلزار رضوی آپ کے لیے بہترین کانٹینٹ لاتا رہتا ہے. ایک ڈیڈ چینل ہے مگر ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کو اس چینل کے ذریعے بہت ساری باتیں ہم پہنچیں، مگر آپ کی ذمہ داری کیا ہے وہ آپ خود نہیں کرتے ہیں. پچھلا ویڈیو میں نے 2 دن پہلے ڈالا تھا کہ ایک بزرگ کی ولایت کیسے گئے، اس کو صرف 1000 لوگوں نے 3 دن میں دیکھا. اللہ اکبر. دیکھیں، آپ حضرات محنت نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو بھرپور شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچے گا. تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور اس بچی کی آواز سن لیں. آپ کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، مگر یہ بچی کی آواز سن لیں. ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا. آئیے اب حضرت کا مکمل بیان سماعت کریں. 1 مہینے کے اندر، 1 مہینے میں 3 سے لے کر 7 دن ایسے ہوتے ہیں ہر عورت کی زندگی میں جب وہ اپنا دماغی توازن کھو دیا کرتی ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے. ان 3 سے لے کر 7 دن کے اندر وہ کیا بول رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، اسے خود احساس نہیں ہوتا. انہی 3 سے لے کر 7 دن کی زندگی کے اندر ہر مہینے شوہر اور بیوی کے اندر اکثر اختلافات پیدا ہوا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان دنوں کے اندر ایک لڑکی اپنے دماغی توازن کو کھو دیا کرتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ان خاص، ان مخصوص دنوں کے اندر ہر شوہر کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کی کسی غلطی کی گرفت نہ کرے، کسی غلطی کی گرفت نہ کرے. اور جب وہ دن گزر جایا کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے لب و لہجے، اخلاق اور محبت میں جو تبدیلی آتی ہے ہر شوہر اس بات کو جانتا ہے. اب میرا خالق، میرا مالک، 18,000 عالم کا بنانے والا، محمد الرسول اللہ کو شان رسالت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجنے والا ہمیں اور آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتا ہے. ذرا آپ سوچئے، توجہ میری طرف رکھیے. اب میں وہ بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی ہو. نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ 5 وقت کی فرض ہے. اگر ہاتھ ٹوٹ جائیں، پیر ٹوٹ جائے، اس کے بعد بھی نماز معاف نہیں ہے. اگر کوما میں چلا جائے کوئی اور سانس لیتا رہے اور اسی کوما کی حالت میں
اس کا انتقال ہو جائے تب بھی نماز معاف نہیں ہے، اس کا بھی فدیہ دینا پڑے گا نمازوں کا۔ یہ علماء موجود ہیں۔ نماز معاف نہیں ہے۔ اگر سمندر کے اندر کشتی جا رہی ہے اور کشتی ٹوٹ گئی اور ایک پٹلا ہاتھ میں آ گیا، اس کے اوپر بندہ چڑھ گیا، اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مگر نماز معاف نہیں ہے۔ بولو، بے شک نماز معاف نہیں ہے، نہیں ہے۔ نماز معاف نہیں، کوما کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، مگر عورت کی زندگی کے جو 7 دن ہیں ان میں اللہ نے نماز کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ جی۔ جب خدا نے نماز کسی حال میں معاف نہیں فرمائی اور عورت کی زندگی کے 7 دن میں خدا نے نماز کو معاف کر دیا، تو اگر ان 7 دن میں کوئی غلطی شوہر کے یا ساس کے یا سسر کے لیے کرتی ہے تو خدا نماز معاف کر رہا ہے، تو اس کی غلطی معاف نہیں کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت پیر طریقت حضور جمال ملت۔ بہت خوب حضرت، سبحان اللہ۔ دیکھیے، بہت صحیح، بہت خوب۔ سینکڑوں مثالیں میرے سامنے ایسی ہیں، اور الحمدللہ میں نے اپنے پیر و مرشد تاجدار اہل سنت پیشوائے امت مجدد معہد حاضرہ حضور مفتی اعظم کی زندگی دیکھی ہے سبحان اللہ، کہ اپنی ازدواجی زندگی کس طرح سے گزارتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کتابوں میں دیکھا ہے۔ لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں، میں نے کتابوں میں دیکھا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان رسول اللہ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا نہیں جاتا، رسول اللہ کو دیکھا جاتا ہے، سمجھے نا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر میں جانتا ہوں آج برادری کے، تیلی برادری کے اور دوسری برادریوں کے بہت ہی ذمہ دار لوگ موجود ہیں یہاں، جی جی، بہت ذمہ دار لوگ موجود ہیں۔ سولنگ کی تیلی برادری کی بہت سی باتیں بہت اچھی ہیں، مگر ایک بات میں پوری برادری کے ذمہ دار لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ اپنی برادری کا کوئی قانون ایسا مت بنایا کرو جو شریعت سے ٹکرائے۔ بہت خوب حضرت، شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنانا چاہیے۔ جو شریعت کہے وہی ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ شریعت کیا ہے؟ رسول اللہ کا بنایا ہوا قانون، اور اس قانون کے اوپر کسی برادری کا کوئی قانون غالب نہیں آ سکتا، نہ فائدہ پہنچا سکتا۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو میرے سامنے آتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھئی شریعت کا حکم تو یہ ہے، بولے برادری کا قانون یہ ہے کہ برادری شریعت کو فالو کرے، جی، اور شریعت ہی ایمان ہے، بے شک، شریعت ہی جی، ایمان ہے۔ لہذا اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ لوگوں کے ہاں وقت کی پابندی ہوتی ہے، میں نے کافی وقت لیا، 2 باتیں میں نے کہی ہیں، اگر ان باتوں کے اوپر غور کیا جائے، ویسے تو اکثر ہمارے سماج کی مسلمان عورتوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ یہ علماء، یہ مشائخ جب آتے ہیں تب مردوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر سجدہ کرنا خدا کے بعد کسی کو جائز ہوتا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر عورت کو میں حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو وہ سجدہ کرے، مگر میری گفتگو
ایسی ہوا کرتی ہے کہ عورتوں کی حمایت میں بولتا ہوں میں. اور ہوا کیا، گجرات میں ایک جگہ دھورا کر کے ہے، وہاں میں تقریر کر رہا تھا، بڑا بھاری مجمع تھا، اور میں نے عورتوں کی حمایت پہ تقریر کری. پورے شہر کی عورتیں دوسرے دن آ کے مرید ہو گئی. سمجھے نا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے عورتوں کو خوش کرنے کے لیے، بچیوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ صحیح ہے اور یہ حقیقت ہے. اور اگر مردوں کی بات میں بتا دوں آپ کو، تو رسول اللہ کو اللہ نے قدرت نہیں دی کہ رسول اللہ جھوٹ بولے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرا نبی جو فرما دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ دیکھ کر فرمایا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبرائیل نے کان میں کہہ دیا تو مصطفیٰ نے فرمایا. جبرائیل نے کان میں کہا اور مصطفیٰ نے فرمایا تو وہ تو قرآن ہے. اور باقی جو مصطفیٰ نے فرمایا، کبھی جنت کو دیکھ کے فرمایا، کبھی جہنم کو دیکھ کے فرمایا، کبھی لوح محفوظ کو دیکھ کے فرمایا، تو کبھی قیامت کے حالات پیدا ہوتے ہوئے دیکھ کر. آج ہم اور آپ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، خدا کی قسم 1400 سال پہلے میرا مصطفیٰ اس محفل کو بھی دیکھ چکا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. کوئی کام بعد میں ہوتا ہے، میرا رسول پہلے سے جانتا ہے. سمجھے؟ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ یادہ کلامی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، توہین کرتی ہے، تو جنت سے حوران جنت دیکھتی ہیں اور اس کی گفتگو کو سنتی ہیں، اور پھر وہ حوران جنت اس کے اوپر یعنی بیوی کے اوپر شوہر کی اللہ کی لعنت بھیجتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمہارے اور ہمارے نبی نے فرمایا ہے. اب یہی میں عقیدے کی بات کہہ دوں جی، سمجھے؟ دنیا میں زمین کے اوپر ایک بیوی اپنے شوہر سے بدتمیزی کرتی ہے، اور 7 آسمانوں کے پار جنت میں حوران جنت سنتی ہیں اور وہاں سے دیکھتی ہیں. تو اب سمجھ لو، جب ہم یہاں سے ہم رسول کائنات کو پکاریں گے تو 3.5 گھنٹے کے فاصلے پر مصطفیٰ کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں بیٹھیں گے، وہاں سے مصطفیٰ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ یہ عقیدے کی بات. شوہر کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے، سب کے اپنے اپنے مقام ہوا کرتے ہیں. سب کو ایک دوسرے کا ادب اور تہذیب اور ملحوظ رکھنا چاہیے، اور زندگی کے سکون کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. خدا بند قدوس مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.